معزز سامعین گرامی قدر، محرم کی آمد ہے اور آج چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی محرم آتا ہے امن کمیٹیوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، امن و امان کے مسئلے کو اجاگر کیا جاتا ہے، اہل سنت کے علماء کو بارہا دعوتیں دی جاتی ہیں، اتحاد بین المسلمین کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ لیکن آج میں انتظامیہ سے، حکومت سے، اداروں سے چند باتیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں احترام کے ساتھ۔ کیا امن و امان کا قیام اس کی ذمہ داری صرف اہل حدیث کے اوپر ہے، صرف دیوبندی کے اوپر ہے، صرف بریلوی کے اوپر ہے، صرف مکاتب اہل سنت کے اوپر ہے؟ امن و امان کے قیام کی ذمہ داری بے شک اہل سنت کے ذمہ بھی ہے، لیکن صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اہل سنت کو تو پابند کرتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ اور سانحہ ہو جائے اپنے عوام کے جذبات کو کنٹرول کرنا، لیکن وہ واقعہ اور سانحہ جو رونما ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ وہ جو صحابہ کے بارے میں ہر روز زبان درازیاں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان کی زبان بندی کے آرڈر کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو فورتھ شیڈول میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ ایک ذاکر نے ایک سال میں بدتمیزی کر دی، اس کو اگلے سال گفتگو کی اجازت کیوں ملی؟ یہ امن کمیٹیاں ہمارے بندے بھی شامل ہیں، اقرار ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے صرف اہل سنت کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کے لیے میدان کھلا چھوڑا جاتا ہے کہ جس کا جی چاہے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، بکواس کرے، امن کمیٹیاں اس معاملے کو کنٹرول کر دیں۔ ہرگز نہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے اگر آئندہ آنے والے محرم میں کوئی ایک ذاکر، کوئی ایک ملا، کوئی ایک بدبخت کسی بھی صحابی کے بارے میں ایک بکواس کرے تو عوام کو اشتعال دلانے کی بجائے، عوام کو مشتعل کرنے کی بجائے سب سے پہلے قانون حرکت میں آئے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے۔ آپ کیا چاہتے ہیں عوام قانون ہاتھ میں لے؟ ہم عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کا کبھی نہیں کہیں گے، لیکن ہم عوام سے یہ ضرور کہیں گے نظر رکھیے اگر کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں توہین امیز کلمات کہتا ہے، اس کے خلاف محرم آ رہا ہے، سب سے پہلے مقدمات درج کیے جائیں۔ اور وہ جو جہلم کا بیٹھا ہوا رافضی مرزا 1-1.5 سال سے صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، نبیوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، خود کو رسول اللہ سے ملا دیا، قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پڑھنے کے کہتا ہے فرینچ میں گالیاں نکالنے جیسا ہے، آپ نے آج تک اس کو نہیں پکڑا، مقدمات درج ہیں۔ اس نے کہہ دیا عقل پہ کیسا پردہ ہے، عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تکبر اور انا اور ضد کا، کہتا ہے اگر حضرت لوط علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو مجھ مرزے کے اوپر رشک کرتے۔ کس وجہ سے؟ جی میرے 20 لاکھ سٹوڈنٹ ہیں، انبیاء اس بدبخت کے اوپر رشک کریں گے۔ انبیاء کا تو ایک امتی بھی نہ ہو، طنز لگا رہا کہ حضرت لوط کے پیروکار تھوڑے تھے، میرے 20 لاکھ ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں ہم انتظامیہ سے اور اداروں سے کہتے ہیں فی الفور ایسے ناسور لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے۔ امن و امان کی ذمہ داری صرف اہل سنت کی نہیں ہے۔ میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ہونے کی حیثیت سے اور اہل سنت کے دفاع صحابہ کے موقف کے اوپر نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انتظامیہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم بطور نمائندہ دیوبندی بریلویوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اہل حدیثوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر اہل سنت میں سے کوئی ایک بندہ توہین اہل بیت کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، اہل سنت کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہی مطالبہ ہمارا آپ سے بھی ہے کہ اگر کوئی ابو بکر سے لے کے سیدنا معاویہ تک کسی صحابی کی گستاخی کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے۔ آئیے پیمانہ عدل قائم کر دیا جائے، جو اہل بیت کی توہین کرے ہم تیار ہیں، ہم نے کرنی نہیں، جنہوں نے کرنی ہے ان کو بلوں کے اوپر بھی اعتراض ہے اور انہوں نے کرتے رہنی ہے آپ کی آشیرواد سے، آپ کی سرپرستی سے۔ اگر آپ لوگ نیوٹرل ہو جائیں اور ان کو پروٹیکشن نہ دیں تو کوئی ذاکر کو یہ جرت نہیں ہے کسی صحابی کے بارے میں توہین امیز کلمات کہہ سکے۔